السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بنو قریظہ جینوسائیڈ۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آج کل جو اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر 600 سے 900 یہودیوں کو قتل کیا اور انہیں گھڑے کے اندر ڈال دیا۔ اسے بنو قریظہ جینوسائیڈ، بنو قریظہ کا قتل عام کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ، خاص طور پر ایتھیسٹ یا اسلام دشمن لوگ یا کچھ لوگ غلط فہمی کے اندر یا نادانی کے اندر یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا وہ 600 یا 900 لوگ تھے یا ان کی اصل تعداد کتنی تھی، آیا یہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، یہودیوں کے کون کون سے قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے، اور یہ جو واقعہ بتایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ دوستو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ آج کل اس ٹاپک کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام کے جو پروفٹ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مکہ میں بڑے امن پسند نظر آتے ہیں، لیکن جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یہودی جو کہ وہاں کے رہنے والے ہیں ان کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان باتوں کو کہیں باہر سے لے کر ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ خود اسلام کے لکھنے والے جو کتابیں ہیں، سیرت کی جو کتابیں ہیں، انہی سے حوالے اور ریفرنس نکال کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے، سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں، تو پھر یہ واقعہ کیوں ہوا ہے اور یہودیوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدینہ کے اندر اس وقت میں جو بڑے قبیلے آباد تھے وہ 3 قبیلے تھے۔ ایک کا نام ہے بنو قینقاع، دوسرے کا نام ہے بنو نذیر، تیسرے کا نام ہے بنو قریظہ۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ 900 یا 600 افراد جن کو مارا گیا، وہ یہ تیسرا قبیلہ ہے بنو قریظہ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پہلے جو 2 قبیلے ہیں بنو قینقاع یا بنو نذیر، ان کو بھی مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ یہ مدینہ چھوڑ دیں۔ ایسا کیوں ہوا اور اس کے عوامل کیا تھے، یعنی کیا وجوہات تھیں کہ یہ سب کچھ یہودیوں کے ساتھ وہاں پہ ٹکراؤ ہوا ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑا پس منظر بتاتا چلوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہاں مدینہ میں آپ نے آ کر دیکھا کہ کون کون سی آبادی اور کون کون سے قبیلے ہیں۔ تو آپ نے ایک چارٹر پیش کیا کہ اس سوسائٹی کے اندر، چونکہ یہ الگ الگ رنگ نسل کے لوگ ہیں، یہاں پر مختلف مذہب کے اور قبیلوں کے لوگ ہیں، تو امن کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں ایک ہو کر رہنا پڑے گا۔ آپ نے ایک صحیفہ کے نام سے ایک معاہدہ طے کیا جس میں سب یہودیوں قبیلوں کو بلایا، وہاں کے رہنے والی ساری آبادی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلا کر ایک معاہدہ لکھا، ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا، جس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ مدینہ کے اندر خواہ کوئی بھی ہو وہ اس مدینہ کا شہری ہوگا، اگر باہر سے کوئی بھی حملہ آور طاقت یہاں پر آتی ہے، حملہ کرتی ہے، تو ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے اور ہم ایک قوم ہوں گے۔ یہ وہاں پر اس کے اندر لکھا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو اس سے اگلے سال ہی جو مکہ کے جو لوگ تھے، قریش، ان لوگوں نے مدینہ پہ چڑھائی کر دی، اور بدر کا ایک واقعہ ہوتا ہے۔ اس بدر کے واقعے کے اندر مکہ سے آئے ہوئے جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے وہ مارے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جو بیوروکریسی تھی وہ ساری کی ساری بدر کے واقعے کے اندر ختم ہو گئی، ان کو شکست ہو گئی۔ لیکن آپ مدینہ میں رہ رہے ہیں، مسلمان مدینہ میں ہیں، تو یہاں پر اب ایک طرح کا اس بدر کا ایک اثر یہ ہوا کہ جو یہاں پر رہنے والے لوگ تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب یہاں پر تو اگر اب ہم نے ایکشن نہ کیا، اگر ہم نے اب مخالفت نہ کی اور اب ہم سامنے نہ آئے تو اس طرح تو مسلمانوں کی یہاں پر طاقت حاصل ہو جائے گی۔ تو بنو قینقاع جو
یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہ سارے یہودی قبیلے اس وقت شرارت کرنے لگے، اور ساتھ میں اور لوگ بھی مل کر، لیکن عام افراد شرارت نہیں کرتے ہیں دوستو، جو خاص ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی قوم ساری کی ساری بری ہے۔ قرآن نے آپ دیکھیں کہ جہاں پر ان لفظ استعمال کیا ہے تو کچھ لوگ، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ، اور ممکن ہے آج بھی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ خراب ہوں، کسی بھی قوم میں سے کچھ خراب ہو سکتے ہیں، چور ڈاکو ہو سکتے ہیں، یہ مطلب تو نہیں ہے ساری کی ساری قوم ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام یہودیوں کے خلاف ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے، وہ جو کچھ لوگ ہیں نا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تو آپ سمجھیے واقعہ یوں ہوتا ہے، یہ جو بنو قینقاع ہے یہ تاجر لوگ تھے، بزنس کرتے تھے، اور ان کے خاص باغات مکان نہیں تھے، اور جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھی ان کے اپنے باغات تھے، زمینیں تھیں ان کی۔ تو بنو قینقاع کے لوگوں نے کا ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک عرب خاتون کسی دکان پہ کچھ لینے جاتی ہے، تو وہاں پر وہاں پر کچھ لوگ یہودی نوجوان موجود ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس خاتون کی جو قمیص کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے کپڑوں کا، اس کو اوپر والے حصے میں اٹکا دیتے ہیں شرارت کر کے۔ جب وہ جانے لگتی ہے تو اس کا جو نچلا حصہ ہے نا وہ کھل جاتا ہے۔ اس میں وہاں ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے، ان یہودیوں سے کہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ تو سارے یہودی لڑکے مل کر وہ اس کو مار دیتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے، آپ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ شرارتیں کرنا چھوڑ دو، اس طرح لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ جس پر وہ آگے سے دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے ہمیں مکہ کے قریشی جاہل سمجھا ہوا ہے کہ انہیں تم بدر میں مار دو گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ ہمارے ساتھ تمہارا پالا پڑا نا، تو پھر ہم وہ مزہ چگائیں گے کہ یاد رکھو گے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر شرارت پک رہی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان کی طرف آئے، اور انہیں کہا کہ مدینہ یہاں سے چھوڑ دو۔ انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا، یہ ان کی شرارت کی وجہ سے۔ جب اس قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو اب پیچھے 2 قبیلے رہ گئے یہودیوں کے، ایک کا نام بنو نذیر، دوسرے کا نام بنو قریظہ۔ بنو نذیر کا واقعہ یوں ہوتا ہے، ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ اس طرح آتا ہے کہ ایک مسلمان وہ راستے میں آ رہا تھا، تو اس نے 2 افراد کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، جو کہ جس قبیلوں کو قتل کرتا ہے اس کا اور بنو نذیر کا وہ آپس میں معاہدہ ہوا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا بھی وہ حلیف ہوتا ہے، تو اب اس کی دیت دینی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیت لینے بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں، وہاں وہ مشورہ کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ یہ آپ کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اب ان کو یہاں سے نکال دی، کیونکہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ بنو نذیر کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ بنو نذیر کے نکالنے کا واقعہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ جب وہاں سے جا رہے ہیں تو اپنا سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، مکانات وغیرہ وہاں پہ چھوڑ دیا، اور وہاں سے نکل گئے اور چلے گئے۔ ان میں کسی افراد کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ بنو نذیر کا واقعہ ہو گیا۔ بنو نذیر کے بعد وہ جو بنو نذیر کے جو بڑا ہوتا ہے جس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، حیی بن اخطب جو ان کا سردار ہے، وہ قریش کے لوگوں کو بھی جمع کرتا ہے، ان کے پاس بھی وفد بھیجتا ہے، اور اس طرح پلاننگ کرتا ہے کہ کسی طرح سے مدینہ پہ چڑھائی ہو جائے، سارے دشمن مل کے، اور اب یہاں پر مسلمانوں کو بالکل یہاں سے نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ مکہ کے لوگوں کو جمع کرتا ہے، ان کے پاس ان کو بھی کافی وعدے دلاتا ہے۔ یہاں پر یہودیوں کا جو تیسرا قبیلہ ہوتا ہے بنو قریظہ، ان کے پاس جاتا ہے، لیکن ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اور بیننا و بین الرجل عہد، ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک عہد ہے، ہم اس کو توڑیں گے نہیں۔ لیکن وہ ان کو بڑا لالچ وغیرہ دلا کر بالآخر اس پہ منوا دیتا ہے کہ تم نے بس صرف یہ کرنا ہے کہ سامنے نہیں آنا، اور تم نے بس مدینہ کے اندر سے حملہ ہونا ہے، حملہ کرنا ہے، ہم باہر سے کریں گے، تم نے اندر سے حملہ کرنا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے تو آپ تحقیق کے لیے 4 افراد کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، جن میں سعد بن معاذ ہیں جو کہ اوس کے امیر ہیں، اور اسی طرح سعد بن عبادہ جو کہ خزرج کے ہیں، خوات بن جبیر ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ۔ ان 4 کو ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ معلومات کر لو کیا واقعی یہ صحیح چل رہا ہے، یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو ان کے ارادے اسی طرح کے کچھ نکلتے ہیں، خطرناک ارادے ان کے ظاہر ہوتے ہیں۔
تو خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے سے نمٹتے ہیں، بنو قریظہ سے، اور وہ اس طرح کہ آپ اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، بنو قریظہ کے علاقے میں، اور آپ ان کا محاصرہ شروع کر دیتے ہیں، ان کا گھیراؤ شروع کر دیتے ہیں، اور گھیراؤ ان کا کئی دنوں تک ان کا گھیراؤ جاری ہوتا ہے، اور وہ قبیلوں سے اب نیچے نہیں آتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ انہی کے فرد جو کہ مسلمان ہوتے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنے دن محاصرہ ہو گیا ہے، آپ ان کو ہمارے درمیان میں سرپنچ بنائیں، ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو سعد بن معاذ کو سرپنچ بنایا جاتا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو لڑنے والے جو لوگ تھے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ان تقتل المقاتلہ، کہ جو لڑنے والے ہیں، فائٹرز، جنگجو، سولجرز، ان کو ختم کر دیا جائے، اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان لوگوں کو معاف نہ کیا جائے۔ ان کے ساتھ یہی فیصلہ ہونا چاہیے، یہی کام ہونا چاہیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب یہی ہوگا۔ اب سیرت ابن اسحاق کے اندر ہے، اب اصل پوائنٹ یہاں پر ہے، یہاں سے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو نیچے اتارا تو ان میں سے وہ 600 افراد تھے، اور 600 افراد کو ختم کیا گیا۔ اب قرآن مجید یہاں پہ کیا کہتا ہے دوستو، یہ آیت یہاں پہ پڑھنے کی قابل ہے، اس کو یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، 1 2 4 10 کچھ نہیں ہے۔ کسی جو صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم، اس میں بھی یہ نہیں کہ کتنے لوگ تھے، بس یہ ہے کہ جو لڑنے والے تھے انہیں ختم کیا گیا۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ نے اتار دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے اپنے قلعے میں قید ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کی مدد کی تھی، دشمنوں کی مدد کی تھی، انہیں اتار دیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تم ایک گروہ کو قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو قیدی بناتے تھے، ایک گروہ کو، یہ الفاظ قابل غور ہیں، تم ایک گروہ کو قتل کرتے تھے کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو تم نے قیدی بنا دیا۔ واقعہ تو ہوا ہے، بنو قریظہ کا واقعہ ہوا ہے، قرآن میں ہے، لیکن کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری کے اندر یہ ہے کہ جو ان میں لڑنے والے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جو سیرت کی کتاب ہے، بایوگرافی کی، سیرت ابن اسحاق، وہ کہتے ہیں وہ 600 لوگ تھے، اور 600 افراد، کچھ نے 900 تک بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ جو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 600 یا 700 افراد تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی 600 افراد کو مدینہ میں وہاں سے لے کے آیا گیا اور مدینہ تک پھر ان کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، تو یہ یہودیوں کی جینوسائیڈ ہوئی ہے، یہودیوں کو اس طرح بے دریغ مارا گیا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے ملحد لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کیسے رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اس لفظ کا کہیں پر یہ 600 یا 700 کہیں نہیں ہے، حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ ایک حدیث کی کتاب میں، اب میرا کہنا کیا ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ 600 ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ میرے نزدیک یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اب وہ کتنے ہیں وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ مسند احمد، ترمذی، النسائی اور ابن حبان، اس میں جابر ابن عبداللہ سے ہے کہ ان عددہم 400، 400 لوگ تھے، 600 سے 400۔
اچھا، موسیٰ بن عقبہ نے المغازی میں 600 لوگوں کو لکھا ہے. حمید بن زنجوی نے اپنی کتاب الاموال میں لکھا ہے سند متصل کے ساتھ امام زہری سے، قتل منہم یومئذ 40 رجلا، اس دن ان میں سے 40 افراد کو قتل کیا گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ابن اسحاق نے جہاں پر 600 لکھا ہے نا، تو انہی میں سے جو مرنے والے لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی ہے، تو وہ 17 افراد سے زیادہ نہیں ہے. یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 600 اور پھر وہ لسٹ بنا رہے ہیں کہ کون کون سے اس میں مارے گئے. ان کی لسٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے اور ان کے نام 17 سے زیادہ نہیں ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابن اسحاق کی بات ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر یہودیوں کی اتنی بڑی تعداد مدینہ کے اندر ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو جاتا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدینہ کے اندر کوئی یہودی نہ رہتا، مدینہ سارا یہودیوں سے خالی ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت عمر کے زمانے تک یہودی وہاں پہ آباد تھے. جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھائی یہودیوں کے ساتھ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے تو وہ کیوں مدینہ کے اندر رہیں گے، مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن وہ مدینہ کے اندر رہے آخر زمانے تک. حضرت علی کے زمانے میں بھی یہودی وہاں موجود تھے، یہودیوں کے ساتھ آپ کا کاروبار ہوتا تھا. یہودیوں نے تو وہاں وہ جگہ نہیں چھوڑی. پھر اس پر حیرت یہ ہے کہ آج جو یہودیوں کی جو ہسٹری کی جو کتابیں ہیں اس میں کہیں پر اس جینوسائیڈ کا واقعہ نہیں ملتا ہے. کسی بھی کتاب کے اندر یہودیوں کے یا یہودیوں کے لکھنے والے وہ اس کو بیان نہیں کرتے ہیں. یہ آج کہیں سے لوگوں کو مل گیا ہے اسلام کے اندر سے ڈھونڈ کر کے نکال کے. یہودی خود اس کو بیان نہیں کرتے کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. ان کو کہیں اور سے وکیل مل گئے ہیں لیکن خود یہودی جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی تعداد، جیسے کہ الفاظ ہیں کہ اس کی ذمہ داری حضرت علی اور حضرت زبیر کو دی گئی، تو آپ خود خیال کریں کہ 2 افراد مل کر 600 لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے ان کے سر کاٹ رہے، تو ایک دل دہلا دینے والی صورتحال ہے. لیکن اس میں جتنے بھی شواہد پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ 600 افراد تھے، وہ میرے نزدیک سارے کے سارے کمزور ہیں اور غلط ہیں. یعنی وہ عقل، قیاس، منطق، لاجک اور کسی بھی طرح سے جو ہے وہ تاریخ کے ثبوت کے اوپر جو ہے وہ تاریخ کو جو ثابت کرتے ہیں، کسی چیزوں کو ثابت کرنے، اس پہ پورا نہیں اترتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ خود ابن اسحاق نے جو لسٹ جب جاری کی ہے وہ 17 افراد کی ہے. اچھا، اگر ہم قرآن مجید کی طرف دیکھیں تو قرآن مجید نے تو کہا کہ کچھ لوگوں کو تم قتل کرتے تھے اور کچھ لوگوں کو تم گرفتار کرتے تھے. تو یہ عربی میں ہے فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا. یہاں پہ مفعول کے صیغے کو پہلے لے آئے. تو عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو آپ پہلے ذکر کر دیتے ہیں جو اس کی جگہ بعد میں ہو، تو یہ اس چیز کی ایک لوگوں میں وہ جانی پہچانی ہوئی ہونی چاہیے، لوگوں میں معلوم ہونا چاہیے وہ واقعہ وہاں پر. تو واقعہ اور وہ جو اشخاص ہیں، وہ گروہ، وہ جانا پہچانا ہونا چاہیے. اس قوم کے اندر ایک معزز لوگ ہونے چاہیے کہ جو جانے پہچانے ہوئے ہوتے ہوں. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر قوم کے اندر کوئی 600 یا 900 افراد نہیں ہوتے، وہ 10، 15 یا 9 لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو قتل کیا گیا کہ جو اصل میں فتنہ ساز تھے، فتنہ کرنے والے تھے، جو لوگوں کو ورغلانے والے تھے، جو ان کی ماسٹر مائنڈ جو ہے نا ان کی برین واشنگ کرنے والے تھے کہ اس علاقے کی سوسائٹی کے امن کو تباہ کرنے والے، ان کو ہٹایا گیا. اور یہ کوئی انسانیت کے خلاف کام نہیں ہوا. چند لوگوں کو جو ہے وہ ہٹایا گیا راستے سے، یا چند لوگوں کو جو ختم کیا گیا. اب آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو جو جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جس طرح اچھالا جاتا ہے، ڈیپ میں اترتا نہیں ہے کوئی. اگر آپ تاریخی کتابوں میں دیکھیں تو جواب آپ کو وہیں پہ ملیں گے. سیرت ابن اسحاق کا بہت رونا رہتے ہیں، بہت رونا کہ جی سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہوا ہے 600 900 افراد کو مارا گیا. اسی سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 17 افراد. لسٹ بنائی ہے، نہیں بتایا جاتا لوگوں کو. تو بنو قریظہ کا جو جینوسائیڈ ہے میرے نزدیک وہ صرف اور صرف یا 17 لوگ تھے یا بہت کم 9 لوگ تھے وہ. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ یہ جو کہا گیا واویلا مچایا جاتا ہے 900 600، اس کی حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.